تو پتہ یہ چلا کہ تمام انسانوں میں، اس امت کے تمام انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بہتر جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ وہ سب میں بہتر ہیں۔ اور دوسری روایت اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، تو جمعے کے خطبے میں، دوسرے خطبے میں یہی کلمات ادا کیے جاتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا۔ جو شخص ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو شخص ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا، اور جو ان کو ایذا دے گا اس نے مجھ کو ایذا دی، اور جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دیا۔ یعنی اس سب کا آپس کے اندر جوڑ ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ محبت ایسی محبت ہونی چاہیے کہ جس میں صحابہ کا اتباع ہماری زندگی کے اندر نظر آنا چاہیے۔ اور اگر کوئی صحابہ پر اعتراض کرنے والا ہو، بغض رکھنے والا ہو، اس بغض رکھنے والے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، پھر ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلی چیز تو اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ اور صحابہ پر طعن کر کے، صحابہ پر اعتراض کر کے، صحابہ کی تنقید کر کے یاد رکھیں کہ ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا، کبھی بھی اس کا ایمان نہیں محفوظ رہ سکتا کہ جو صحابہ کی تنقید کرنے والا ہو۔ اس لیے جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے اپنے اللہ سے محبت کی۔ یعنی اس کی کچھ علامات اور کچھ پہچانیں ہوتی ہیں۔ اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ وہ صحابی سے جو بغض ہوگا وہ صرف صحابی سے بغض نہیں ہوگا، وہ صحابی سے بغض میرے بغض کی وجہ سے ہوگا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض پہلے ہوگا، صحابی کا بغض بعد میں ہوگا، لیکن وہ براہ راست آپ سے اپنے بغض کا اظہار نہیں کرے گا، آپ کے صحابہ سے اظہار کرے گا، لیکن اس اظہار کے اندر پوشیدہ ہوگا بغض رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس نے فرمایا کہ مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اور یہ بغض رکھنا کیا ہے؟ بغض رکھنا یہ ہے کہ دل کے اندر کسی کے خلاف ایسے گھٹن کے جذبات پیدا ہو جانا کہ کسی سے کوئی انسان کو تکلیف جیسے پہنچتی ہے اور انسان اس سے بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوتا تو دل میں گھٹن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ جو گھٹن کی کیفیت ہے یہ بغض کہلاتا ہے۔ اسی بغض سے نفرت پیدا ہوتی ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، اسی بغض کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، کسی پر بہتان لگاتا ہے، کسی کی آبرو پر حملہ کرتا ہے، کس وجہ سے؟ اسی بغض کی وجہ سے۔ تو جن کے دلوں پر صحابہ کے لیے، جن کے دلوں کے اندر بغض موجود ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہ بغض ایسا بغض ہے کہ وہ دل ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ان کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ان کے دل میں ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی تو کبھی وہ صحابہ پر طعن نہ کرتے، صحابہ پر وہ کبھی اعتراض نہ کرتے۔ جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاجرات صحابہ میں کلام کرنے سے منع بھی فرما دیا کہ ان کے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کے درمیان اگر اختلاف ہوگا تو وہ رائے کا اختلاف تو ہوگا، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گے۔ اختلاف ہو سکتا ہے
اور رائے کا اختلاف تو دنیا کے اندر موجود ہے اور رہے گا۔ باپ بیٹے کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، دو ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، دو وکیلوں کی رائے کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، دو انجینئر ہوں ان کی رائے کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن رائے کے اختلاف کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں۔ نہیں، رائے کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو جو رائے کا اختلاف ہوتا ہے اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو امت کے لیے رحمت فرمایا کہ اختلاف تو رحمت ہے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف ہونا، اور صحابہ میں یہ چیز نہیں تھی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے درمیان آپس میں لڑائیاں بھی ہوئی، لیکن اس میدان جنگ کے اندر یہ کیفیت ہوتی تھی کہ رائے کا اختلاف تھا لیکن ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھے، کہ اس میدان جنگ میں ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کی اختتام نمازیں پڑھتے تھے، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور یہ کیفیت تھی کہ اس دسترخوان پر بیٹھ کر اچھی بوٹی اٹھا کر ایک دوسرے کے منہ میں دیتے تھے۔ کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بوٹی اٹھاتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے منہ میں دیتے ہیں، اور کبھی حضرت علی بوٹی اٹھاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے منہ میں دیتے ہیں۔ آپس میں محبت بھی اتنی ہے۔ تو یہ اختلاف کو ہوا کہاں سے دی گئی ہے؟ اس زمانے کے اندر آ کر دی گئی۔ اس لیے جو اس اختلاف کو ہوا دینے والا ہو، پھر ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر اپنے ایمان کا بچانا فرض ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی کہ اپنے عقیدے کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں لوگوں کے پاس معلومات نہیں، اور وہ جو مخالف ہے اس مخالف کی تو باقاعدہ تربیت کی گئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ قادیانی سے متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ان کے بڑے اچھے اخلاق ہیں۔ ارے بھائی یہ بھی تو دیکھو کہ وہ ہے کون، وہ ڈاکو کتنا بڑا ہے، کہ کوئی ڈاکو اگر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے کہ آپ اپنا مال اس کو دے دو گے؟ وہ تو آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا ہے، وہ تو آپ کے ایمان کی پونجی جو ہے وہ چرانا چاہتا ہے، اور وہ کتنا ہی بااخلاق بن جائے لیکن اس سے بڑھ کر بد کردار ہو نہیں سکتا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں نقب لگانے والا ہو۔ تو اس کے اچھے اخلاق کا ہم نے کیا لینا؟ وہ سب دکھلاوے کی چیزیں ہیں، وہ سب بناوٹ کی چیزیں ہیں، لیکن لوگ دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اپنے دین کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں پوری معلومات ہوتی نہیں، اور پوری معلومات ہو کس طرح سے؟ آج لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ علماء سے دور ہیں، مدارس سے دور ہیں، نیک صحبتوں سے دور ہیں، کہ جہاں پر بیٹھ کر انسان کے ایمان کی حفاظت اور اس ایمان کو جلا ملتا ہے، اس ایمان میں ترقی ہوتی ہے، عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے، ان نیک صحبتوں کو آج چھوڑ رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب ہر مسجد کے اندر، محلے محلے، قریہ قریہ، ہر مسجد کے اندر تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کے حلقے ہوتے ہیں، اصلاح و تزکیہ کا کام ہوتا ہے، علماء کرام موجود ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جڑنے والے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری دینی فکر کس حد تک، کتنی ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں، اور ایک طرف اتنی بڑی کمزوری اندر موجود ہو اور دوسری طرف انسان باطل کی باتوں کو سنے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ٹیلی ویژن کے جو چینل ہیں، اور گھر گھر کے اندر یہ ٹیلی ویژن کی الیکٹرانک میڈیا کی جو لعنت ہے یہ موجود ہے، اور پھر یہ سوشل میڈیا جس پہ رات دن طوفان بدتمیزی برپا ہے، اور ابھی آپ دیکھ لیں محرم آنے والا ہے، یہ طوفان بدتمیزی اور بڑھ جاتا ہے کہ باقاعدہ اس پر بیٹھ کر جو ہے اس بارے کے اندر بحث و مباحثے ہوتے ہیں، مختلف مسالک کے لوگوں کو بٹھا کر ٹاک شوز ہوتے ہیں۔ اب دیکھنے والے کو تو پتہ نہیں نا کہ دین کی صحیح معلومات کیا ہے۔ اگر علماء کے پاس جائے، علماء سے پوچھے تو علماء رہنمائی کریں گے،
بھائی کسی بیماری کے بارے میں آدمی کسی لوہار کے پاس جا کے نہیں پوچھتا، بیماری اگر ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کی بات کو ترجیح دیتا ہے، کسی راستے چلتے کی بات کو نہیں مان لیتا۔ لیکن وہاں پر کیفیت یہ ہے کہ جو دیکھا، کیونکہ آج لوگوں کی معلومات کا جو ایک بڑا ذریعہ ہے، وہ یہ ٹیلی ویژن کی لعنت ہے، گھر میں بیٹھے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں، اور کوئی کام نہیں، بس بیٹھے تو اس لعنت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ معلومات کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی باطل چیز ہے، ایک اعلی معصیت ہے جس کے ذریعے سے لوگوں تک معلومات منتقل ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہدایت کیسے ہو سکتی ہے، اس کے اندر تو گمراہی ہونی ہے۔ اور پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر تقابل کرنا، اس نے اپنی بات کہنی ہے، اس نے اپنی بات کہنی ہے، اور اس اپنی بات کہنے میں ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک تسلسل پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا، تو بات صحیح کس کی ہے؟ آدمی اپنے طور پر فیصلہ کرنے لگتا ہے، علماء کے پاس نہیں جاتا، بھائی میری رہنمائی کریں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء رہنمائی کریں گے، علماء آپ کے عقیدے کو بچائیں گے۔ آج یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمزوری ہے کہ آج دینی حلقوں سے، دینی صحبتوں سے ہم وابستہ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کے طور طریقے دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، کہیں پہ کالے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، کہیں پہ جھنڈے بھی لگا لیتے ہیں، سبیلے بھی بنا لیتے ہیں، اور کہیں عقیدے کی یہ خرابی ہوتی ہے، کہتے ہیں تعزیے میں اگر چڑھاوا نہ چڑھایا تو کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، کیونکہ ہمارے بڑے بھی یہ کام کرتے چلے آئے۔ تو مشرکین بھی یہی کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کیا تو مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے بڑے کو غلط کام کرتے تھے، اور ہم جو کام ہمارے بڑے کرتے چلے آئے، ان بتوں کو پوجتے چلے آئے، ان بتوں کی عبادت کرتے چلے آئے، تو کیا ہم ان معبودوں کو نہ مانیں، ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو وہی بات جو مشرکین کرتے تھے، جن کی اللہ نے مذمت کی، جس شرک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا، آج وہ شرک پھر دوبارہ یوں زندہ ہو جاتا ہے کہ جی تعزیے پر چڑھاوا بھی چڑھانا ہے اور بچے کو بھی نیچے سے گزارنا ہے کہ اس کی برکت لینی ہے، عقیدے کا فساد ہے، اور اگر سبیل نہ لگائی تو کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے، اور اگر دیگ نہ پکائی تو یہ نہ ہو جائے، اور لنگر اور نیاز بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ ساری عقیدے کی خرابی ہے کہ شریعت کسی خیر خیرات سے منع نہیں کرتی، سارا سال کرو لیکن اللہ کے نام پر، اور اس کے لیے کسی دن اور مہینے کی قید نہیں ہے، کسی دن اور مہینے کی قید نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سالگرہ اور برسی کے تصور کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اسلام میں کوئی سالگرہ اور برسی کا تصور نہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں آج اس معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں، اور کسی کو یقین نہ آئے تھوڑے دن کے بعد محرم آنے والا، اچھے پیچھے گھومتے ہوئے نظر آئے۔ یہ کیا ہے؟ عقیدے کی خرابی، اس سے بچنا چاہیے کہ اس باطل کو انسان رونق بخشے کہ جو صحابہ کی توہین اور تنقید کرنے والے ہوں، ان سے ہمارا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ ان چیزوں کے اندر حصہ لے، اسے باعث برکت سمجھے۔ ارے بھائی ایسے پر تو اللہ کی لعنت ہے، یہ جو صحابہ کو برا بلا کے وہ خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ جڑنے والا برکت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ محبت کا جو پیمانہ ہے نا، اسے بڑا خالص رکھنا چاہیے۔ اس محبت کے اندر کوئی آمیزش اور کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کو یہ ملاوٹ پسند نہیں ہے، اللہ خالص محبت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ سچی محبت اگر ہوگی، کہتے ہیں نا کہ جب وہ گیہوں تلتے ہیں تو گیہوں کے ساتھ کنکر پتھر بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اس گیہوں کی صحبت حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم سچی محبت کرنے والے ہوئے صحابہ سے، اور ہمارے عمل کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی، تو جہاں صحابہ کا وزن ہوگا اس کنکر پتھر بھی ہم جیسے ان کے ساتھ تل جائیں گے، ہمارا بھی کام بن جائے گا، اور یہ محبت ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور یاد رکھیے کہ کبھی آدمی کو دو کشتی کا سوار نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہ بھی ایک دھوکہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کشتی پہ بھی سوار ہو جاؤ اور اس کشتی پر بھی،
یہ مثال ہے کہ دریا میں اگر دو کشتیاں ہوں، ایک آدمی کا پیر ایک کشتی میں ہو اور دوسرا پیر دوسری کشتی میں ہو، تو کیا ہوگا؟ اس کا انجام تو ہلاکت ہے کہ وہ گرے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے کبھی دو کشتی کا سوار نہیں بننا چاہیے کہ صحابہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہو اور صحابہ سے جو عداوت اور بغض رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی شریک ہو۔ تو یہ تو دوہرا معیار ہوا نا۔ اس دوہرے معیار کے ساتھ اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نے صاف فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو۔ اور ہر جمعے کو یہ سبق ہمیں خطبے کے اندر یاد دلایا جاتا ہے۔ ہم تو خطبے کے معنی کے اندر غور نہیں کرتے کہ آخر اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ جو شخص ان سے محبت کرے گا، آپ نے فرمایا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے عداوت رکھے گا وہ میری وجہ سے ان سے عداوت رکھے گا۔ تو بھائی اس محبت کے پیمانے کو بڑا خالص رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو شخص ان سے محبت کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت رکھنا اس سبب سے ہوگا کہ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، جبھی تو آپ کے صحابہ سے محبت ہوگی۔ تو ضرور میرے مخصوصین سے محبت ہونا لازم ہے۔ اسی طرح ان سے بغض رکھنا بھی اس کی علامت ہوگی کہ اس شخص کو مجھ سے بغض ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے۔ اس لیے میرے مخصوصین سے بھی بغض ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ خلفائے راشدین کے بارے میں کیسی کیسی توہین اور تنقید کی جاتی ہے کہ وہ الفاظ انسان زبان پہ نہیں لا سکتا، جو خلفائے راشدین کے بارے میں زبانیں کھولی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں کہ غفلت ہے، اندھیروں کے اندر ہیں کہ بھئی خلفائے راشدین کا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا درجہ اور مقام ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا درجہ اور مقام ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کون ہے، ذی النورین بھی ہیں، ذو الہجرتین بھی ہیں، کیا درجہ اور مقام ہے۔ تو کیا کسی انسان کا ایمان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی ان کی تنقید کرے اور وہ اسے سن لے؟ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کیسے سن سکتا ہے؟ تو یہ جو بغض ہے آپ نے صاف فرمایا کہ ان صحابہ سے بغض رکھنا یہ علامت اس بات کی ہوگی کہ اس شخص کو مجھ سے بغض ہے، اس لیے میرے مخصوصین سے بھی اس کو بغض ہے، عداوت ہے۔ کیونکہ اگر مجھ سے محبت ہوتی تو ان سے بغض کیوں کرتا، جبکہ وہ میرے محبوب اور میرے ممدوح ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے پیارے ہیں، اور جو آپ کے پیارے ہیں وہ ہمارے بھی پیارے ہونے چاہیے، ہمیں بھی پیارے ہونے چاہیے۔ اور تیسری روایت ہے، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو برا مت کہو، میرے اصحاب کو، میرے صحابی کو برا مت کہو، کیونکہ اگر تم میں کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، کتنا سونا خرچ کرے؟ احد پہاڑ کے برابر، اور احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 11 کلومیٹر لمبا ہے احد پہاڑ۔ احد پہاڑ کے برابر اتنا سونا خرچ کرے، تب بھی ان صحابہ کے ایک مد بلکہ نصف مد کو بھی نہ پہنچے کہ وہ صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے، اور یہ غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو صحابی کا وہ ایک سیر یا ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خیرات کرنا وہ احد پہاڑ کے سونے سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ جو صحابی کا اخلاص ہے وہ غیر صحابی کے اندر نہیں ہو سکتا۔ کہاں سے وہ اخلاص لے کر آئے گا؟ کہاں سے وہ اللہ کی رضا کا پروانہ لے کر آئے گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور صحابہ کا کیا درجہ اور مقام ہے۔ تو بھائی اس محبت کے پیمانے کو ذرا درست رکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس محبت پر ہماری نجات ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، جو جس کے ساتھ محبت رکھے گا۔ اب انسان سوچ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کے ساتھ محبت ہوگی، ان پیاروں کے اندر شامل ہو جائے گا،
اور اگر بغض اور عداوت رکھنے والے دشمنوں کے ساتھ محبت ہوگی تو ان دشمنوں کے اندر شامل ہوگا، تو انسان سوچ سکتا ہے کہ اس کی نجات کس کے اندر ہے، نجات کس کے اندر ہے۔ یعنی بہت سے لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ غیر اللہ کے نام کا جو بھی آ جائے کہ جی امام حسین کے نام کی نیاز ہے، کھا رہے ہیں گھروں کے اندر کھلا رہے ہیں سب، اور یہ تو دیکھو یہ بنا کس کے لیے ہے، غیر اللہ کے نام کا ہے۔ حافظ صدیق صاحب برجوٹی رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں بزرگ ہوئے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ غیر اللہ کے نام کا کھانا جانور کو بھی نہیں ڈالتے تھے، زمین کھدوا کے دفن کروا دیتے تھے، لیکن غیر اللہ کے نام کا کھانا جانور کو بھی پڑ ڈالا، اتنی احتیاط کرتے تھے۔ اور یہاں یہ کہتے ہیں تو جان کر بھیجا جاتا ہے، یہ لوگ جان کر بھیجتے ہیں، اور بہت سے لوگ چندے کرتے ہیں اس کام کے لیے۔ یعنی جو ہمارے لوگ ہیں سنی ہیں اور وہ چندے کرتے ہیں، پھر وہ حلیم بناتے ہیں، کیونکہ سال کے اور دنوں میں حلیم نہیں بن سکتا، اس دنوں میں بنانا ضروری ہے۔ ان کے مشن کو تقویت پہنچانا، اس کو زینت بخشنا کیا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ تماشبین جو ہمارے لوگ ہیں اگر یہ ختم ہو جائے تو یہ سارا کا سارا سلسلہ تو بہت ختم ہو جائے گا۔ یہ لوگ ہیں تو ہمارے زینت بخشتے ہیں، اس لیے بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب کہ شر ہو، شر پھیلا ہوا ہو، صحابہ کو مذموم کیا جاتا ہو، خلفائے راشدین کی تنقید ہوتی ہو، اور پھر ان کاموں کے اندر حصہ لیا جائے، اسے زینت بخشی جائے، تو پھر سوچ سکتا ہے کہ محبت کا پیمانہ کیا ہے اور وہ کس کی طرف ہے، اور پھر آخرت کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والرضا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا بولد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اس ذکر حبیب کی یا اللہ کامل برکات ہمیں نصیب فرما، اس ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، یا اللہ اپنے نبی کی تعلیمات میں چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، زندگی کے تمام حصوں میں یا اللہ ہمیں کامل اتباع کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا، ان کے نقش قدم پر یا اللہ چلنے والا بنا، یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے یا اللہ نجات عطا فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں، یا اللہ ہر ابتلا سے، آزمائش سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ اس کرونا کی آزمائش سے ساری انسانیت کو نجات عطا فرما، یا اللہ شفا کو نازل فرما، شفا کی ہوائیں چلا، اس وبا سے سب کو نجات عطا فرما، سب کی مشکلوں کو یا اللہ دور فرما، سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کا ذوق پورا فرما۔
سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور